علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے پاکستانیوں، کیسے ہو آپ سب؟ کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈپریشن۔ واٹ از ڈپریشن؟ اور مسلمان جو ہے وہ کیوں اتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں؟ حالانکہ مسلمان کے اندر تو ڈپریشن ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن مسلمان میں اتنا زیادہ ڈپریشن کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے رب سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے دین اسلام سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم اپنی زندگی میں نہیں کر رہے، تو اسی لیے ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کے اندر ڈپریشن کی بیماری نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر جتنا ڈپریشن ہے اتنا ڈپریشن کسی اور بندے میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے موبائل فون۔ جب موبائل فون کا آپ غلط استعمال کرتے ہیں اس وقت آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے موبائل فون آج کل سب یوز کرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو موبائل فون یوز نہ کرتا ہو۔ ہاں، بہت کم ایسے ہوں گے، لیکن کہہ سکتے ہیں 5% لوگ موبائل فون یوز نہیں کرتے۔ تو جو یوز کرتے ہیں، جب وہ موبائل فون کا غلط استعمال سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت جو ہے بندے کے اندر ڈپریشن آ جاتا ہے، اور ڈپریشن اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے سوسائڈ کرنے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ 2 حرام رشتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن ہماری نئی نسل نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ تو ان کے جائز قرار دینے سے وہ رشتے پھر بھی جائز نہیں ہوں گے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی وہ اگر آپ جائز قرار دے بھی دیں تو وہ جائز نہیں ہو جاتی۔ فرسٹ آف آل موبائل فون، ٹھیک ہے، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ 2 رشتے ہیں جو حرام ہیں، جس کی وجہ سے جو نئی نسل ہے وہ بربادی کا شکار ہو رہی ہے، اپنے رب سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ مطلب موبائل فون ہے، اس کا اچھا استعمال کریں، اچھی چیزوں کو دیکھیں، اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں۔ آپ بے حیائی کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں؟ جبکہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کو اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ موبائل فون یوز کرتے ہیں، کریں، لیکن اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں۔ جیسے آپ کوئی نعت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکرول کر دیتے ہیں، کوئی اچھی بات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکرول کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی گانا اور اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں آپ فوراً سننے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے سلو کر کے آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے اندر ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے تو چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ڈپریشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیرنٹس خود ڈپریشن کا شکار ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے۔ دیکھیں، پیرنٹس سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو سمجھیں۔ دیکھیں، فیملی جو ہوتی نا، اس کو بنانے والے بگاڑنے والے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ اچھے ہوں گے نا، جیسے وہ تربیت پہ فوکس کریں، بچوں کے اچھے اخلاق بنانے میں فوکس کریں، بچے کو کوئی پریشانی ہوگی اس کو ڈانٹیں مت، اس کی بات سنیں، سمجھیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ لیں، اور سمجھانے والے انداز میں بچوں سے بات کریں۔ بچوں کو ڈانٹ کے یہ سب کر کے کل کو آپ کا بچہ کوئی غلط کر لے، کوئی چیز غلط کر لے، اپنے آپ کو یعنی سوچ لے کہ میں نے اپنے آپ کو مار لینا ہے، تو آپ کیا کر لیں گے؟
اس وقت آپ پچھتائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا کہ کاش میں اس کی بات سن لیتا یا سمجھ لیتا. تو پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم دیں، وقت دیں، تاکہ ان کے بچے جو ہے اس ڈپریشن سے نکلیں. اور پیرنٹس خود بھی ڈپریشن میں آج کل، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پیرنٹس اور بچے دونوں مل کے مسئلوں کو سلجھائیں، اس سے معاشرے میں بہتری آئے گی. سارا ماحول جو ہوتا ہے وہ گھر کا ہوتا ہے. دیکھیں، پیرنٹس کو چاہیے کہ جب بچے پریشان ہوں، ٹھیک ہے، ڈپریسڈ ہوں، اس وقت وہ ان کو کہیں کہ تم وضو کرو اور تم نماز پڑھو. تو بیٹا جب تم نماز پڑھو گی تو تم جو ہے تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تمہیں سکون ملے گا، تم ڈپریشن سے جو ہے باہر نکل جاؤ گے. ٹھیک ہے، بچوں کو غلط سائڈ پہ آپ خود لے کے جا رہے ہیں. آپ بچوں کو جو ہے نا یہ ٹیبلٹ، موبائل فون، یہ چیزیں لا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی. نہیں، ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی یہ چیزیں لا کے دینے سے. دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. پورا ان کا دھیان رکھیں، ان کو یہ چیز بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. ان کو کوئی چیز چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو کہیں نماز پڑھیں، نماز سے ہیلپ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے، میں کچھ نہیں کر سکتا. مما سکھائیں نماز، ٹھیک ہے، بیٹی کو، بیٹے کو. ٹھیک ہے، یہ اخلاق ہوتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے بچے پھر جب بڑے ہوتے ہیں ان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ نماز کی طرف جاتے، وہ اللہ کی طرف جاتے، وہ سوسائڈ کرنے نہیں چلے جاتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ نے سکھایا تھا کوئی پریشانی آ جائے، جب آپ ڈپریسڈ ہو اس وقت آپ نماز پڑھو، آپ دعا کرو، آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی. اور اپنی پریشانیوں کو اگر آپ کبھی پریشان ہو تو اپنی پریشانیوں کو جو ہے وہ اپنے تک رکھیں. اپنی پریشانیوں کا ذکر صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں، اس کو پبلک میں ڈسکس نہ کریں کہ آپ پریشان ہیں. ٹھیک ہے، آپ پریشان ہیں تو آپ صرف اپنے اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ میں پریشان ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے. تو آپ جب لوگوں تک یہ بات پہنچانے لگتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھیک ہے وہ آپ کی بات آگے شیئر کر دیتے ہیں، پھر شیئر کر دیتے ہیں آگے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی پریشانی آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، موبائل فون زیادہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی سیٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیٹ نائٹ جو ہے وہ سونا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ماحول کو ڈسٹرب کرتی ہیں. دیکھیں قرآن میں بھی ہے، رات جو ہے وہ سونے کے لیے، دن کام کے لیے. تو آپ رات دن کو کیوں بدل رہے ہیں؟ کیوں آپ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فکس کر دی آپ اس کو کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں؟ تبھی تو آپ ڈپریشن میں، کیونکہ آپ رات کو سوتے نہیں ہیں ٹائم سے. رات کو ٹائم سے سوئیں، اپنے کھانے کا پراپر خیال رکھیں، اور سب سے پہلے یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے اس وقت آپ کے اندر سے ڈپریشن بالکل ختم ہو جائے گا، اور دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھنا سیکھیں، نہ کہ اس میں مذاق اڑانا، ہنسنا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے اندر سے ختم کریں کہ جب اگر کوئی بندہ پریشان ہے آپ سے بات کرے تو اس کی بات کو اپنے تک رکھیں. 4-5 لوگوں میں بتا کے آپ اپنا معیار گرائیں گے، اس بندے نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے وہ بات کی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم ڈپریشن سے کس طرح جو ہے باہر آ سکتے ہیں. کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، اور موبائل فون کا جو ہے وہ غلط استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور جو بڑے بہن بھائی ہیں وہ چھوٹے بہن بھائیوں کا تھوڑا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، ان کو اچھی چیزیں سکھائیں. پیرنٹس جو ہیں وہ اولاد کی بات سنیں، ٹھیک ہے، سمجھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. ٹھیک ہے، ان کی تربیت اچھے سے کریں، ان کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. ٹھیک ہے، ایسے کرو گے، نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے، تو تمہیں سکون ملے گا. تم پریشان ہو، تم وضو کرو، دیکھنا تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو ڈپریشن سے نکالتی ہیں. اور پھر آپ کو یہ ٹیبلٹس لینے کی، ٹھیک ہے، بے وجہ اتنی زیادہ ٹیبلٹس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کا یہ فل ایمان ہونا چاہیے اس چیز پہ کہ میں جو ہے اللہ کا ذکر کروں گا، جیسے ہی میں اللہ کا ذکر کروں گا اور میری پریشانی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس چیز کو سوچتے بیٹھ جائیں کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے،
تو میں جو ہے وہ غلط سائڈ پہ چلا جاؤں. اگر میں غلط سائڈ پہ چلنا شروع ہو جاؤں تو کیا مجھے سکون ملے گا؟ نہیں، آپ کو بالکل سکون نہیں ملے گا اگر آپ غلط سائڈ پہ چلنے لگ گئے. صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، ٹھیک ہے. تو قرآن کی آیتیں آپ کو ڈپریشن سے نکالتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بتاتی ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا جو ہے کیا ہے اور آخرت کیا ہے، کیا ان دونوں میں جو ہے وہ کتنا کتنا فرق ہے، ڈفرنس سمجھاتی ہے، ہر چیز کا بتاتی ہے کہ بھائی یہ چیز ایسے کرنی، یہ چیز ایسے کرنی. تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں آپ کو اس یہ دین کو سیکھنے سے، سمجھنے سے، اور ڈپریشن سے بھی جو ہے وہ آپ باہر آ جاتے ہیں. جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا. بہت زیادہ